ایک بات بہت کڑوی کہنے جا رہا ہوں لیکن حق ہے. آج اگر کسی کے گھر پہ ایک موت ہو جائے, کسی کے گھر پہ 2 موتیں ہو جائیں تو اس کا موڈ خراب رہتا ہے, نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے, اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں. ایسے عالم میں اگر اس کے گھر پہ 1-2 موتیں ہوں, 10واں 30واں 40واں ہو, اگر کوئی محلے کا ڈی جے بجانا شروع کر دے تو بولو اس کے دل کو کیا گزرے گی. اگر کوئی اس کے گھر پہ ڈھول بجانا شروع کر دے تو اس کے گھر پہ کیا گزرے گی, بولو کیا گزرے گی. اگر اس کے گھر پہ کوئی تاشے گاجے باجے بجانا شروع کر دے, ناچنا کھیلنا کودنا شروع کر دے تو وہ کیا خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں خوش ہو سکتا ہے. تو مسلمان ذرا غور کر, اپنے آپ کو دیکھ. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, یہ محرم شریف کا مہینہ ہے. اس میں 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا تمہیں معلوم ہے؟ نبی کے بچے شہید ہوئے تھے. اللہ اللہ کون نبی کے بچے؟ اگر نبی سجدے میں ہیں, حسین پیٹ پہ آ جاتے ہیں تو نبی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں مگر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں. اگر میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں, حسین پاک نکل کر آئے, پاؤں سے پاؤں ٹکرا جاتا ہے, حسین گر جاتے ہیں تو جمعے کا خطبہ نبی روک دیتے ہیں اور جا کر کے حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے چوم چوم کے کہتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا. میرے مولا جو اس سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے محبت کرتے رہنا. اب ذرا غور کرو, وہ حسین پاک ہے, وہ نبی کے بچے ہیں جن کے لیے ہرنی اپنے بچے پیش کر دے, جن کے لیے فرشتے مبارک باندھ دینے کے لیے آئے. اگر رونے لگے تو جنت سے ان کے لیے کپڑے آ جائیں. اگر سیدہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں, بچے رونے لگے تو فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آ جاتے ہیں. مگر کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو لے کر کے کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں, نانا کا دین لٹ رہا تھا. اس وقت کلمہ پڑھنے والے یزیدی اس حال میں تھے, ایک طرف ہاتھ میں قرآن پاک تھا, دوسری طرف ہاتھ میں شراب تھی. ایک ہاتھ میں قرآن تھا, دوسرے ہاتھ میں شراب تھی. مذاق اڑایا جا رہا تھا. ایسے عالم میں حسین پاک اپنے بچوں کو لے کر کے کربلا شریف گئے تھے اور جا کر کے دکھا دیا تھا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا, دیکھو اگر اسلام کی باری آئے تمہیں بچے دینا پڑے تو دے دینا, اپنے بچوں کی جوانی دینی پڑے تو دے دینا, مال و دولت دینا پڑے تو دے دینا, اپنی جان دینی پڑے تو دے دینا. کیا وہ عزت میں کم تھے؟ کیا وہ شہرت میں کم تھے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو؟ ارے جو نانا کے کاندھے پہ کھیلنے والے ہوں, آج وہ کربلا کی زمین پہ شہید ہوئے لیٹے ہیں. 6 مہینے کا بچہ کربلا شریف میں شہید ہوا لیٹا ہے. حضرت اون محمد شہید ہوئے لیٹے ہیں. یہ 10 محرم کی تاریخ ہے, یہ محرم کا مہینہ آتا ہے, لیکن یہی حسین پاک کا چاہنے والا نبی کا امتی جو اپنے آپ کو حسین کا غلام کہلاتا ہے. تو ایسے عالم میں جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, بول تیرے ہاتھ میں ڈھول کیوں آ جاتا ہے؟ تیرے ہاتھ میں ڈھول کا ڈنکا کیوں آ جاتا ہے؟ تجھے کون سی ایسی خوشی مل گئی ہے جو تو ڈھول بجا رہا ہے؟ ارے اتنا دماغ سے سوچ لیتا, 10 محرم کو ڈھول بجا رہا ہے, ارے ادھر نبی کے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے ہیں اور تو ڈھول بجا رہا ہے. اگر ذرا غیرت ہمیں ہوتی تو خدا کی قسم ڈھول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اب ذرا سنو, وہ کربلا شریف جہاں پر بچے شہید ہوئے لیٹے ہیں, جہاں پر حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں, جہاں پر علی اصغر 6 مہینے کے بچے شہید لیٹے ہوئے ہیں, امام حسین پاک کا سر نیزے پر ہے اور جسم کربلا میں ہے. اللہ اللہ, ایسے عالم میں 10 محرم ہے, جمعے کا دن ہے, وہ کربلا شریف کا عالم تھا, مگر تم نے اپنے بچوں کو کیا سبق دیا ہے وہ سناؤ. تم نے اپنی بچیوں کو کیا پڑھایا ہے وہ سناؤ. تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, مگر 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں جلیبی توڑی جاتی ہے, تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہیں, ہمارے یہاں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں بساط خانے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں جھولے جھولے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں عورتیں بھی میلے کو جا رہی ہیں, لڑکیاں بھی نئے نئے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے میلے کو جا رہی ہیں. تم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے میں بٹھا کر کے کربلا شریف کو میلے کو جا رہے ہو.
تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تمہیں ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں کے گڑیا کھلونے خریدنے جا رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے حلوے پراٹھے خریدنے جا رہے ہو، تم جا کر کے وہاں کربلا میں بھنے ہوئے اور تلے ہوئے اور ابلے ہوئے یہ تمام تر کباب کھا رہے ہو، جلیبی خریدی جا رہی ہے، حلوہ پراٹھا خریدا جا رہا ہے، کسی کو بھی ہوش نہیں ہے آج تاریخ میں کیا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہاری بچیاں کربلا کو جا رہی ہے، ارے کیوں جا رہی ہے؟ کیا کوئی انجوائے کا دن ہے؟ کیا کوئی خوشی کا دن ہے؟ کیا کوئی شادی کا دن ہے؟ یہ بچیاں کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے تم نے اپنی بچیوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی تھی، تم نے اپنے بچوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی تھی۔ اگر تمہیں تاریخ معلوم ہوتی تو خدا کی قسم تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے، تم حلوے پراٹھے نہیں کھاتے ہوتے، تمہارے روزہ ہوتا اور ظہر کی نماز پڑھتے ہوتے، کربلا شریف میں نہیں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رو رو کر کے دعائیں کرتے، کہتے مولا تجھے حسین پاک کا واسطہ، تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ جو 6 مہینے کے بچے شہید ہوئے ہیں مولا، تجھے ان کی شہادت کا واسطہ، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری ماں باپ کی مغفرت کر دے، میرے گھر والوں کو بخش دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب حسنین کریمین کی روح کو پہنچا دے۔ تو خدا کی قسم نانا بھی راضی ہوتے، فاطمہ بھی راضی ہوتی اور علی بھی راضی ہوتے، اور ہمارا تمہارا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ مگر رسالت۔ کہاں سبحان اللہ، پر ذرا توجہ چاہوں گا، کربلا شریف کی طرف آئی گئے ہوں تو سنو، اللہ الصمد، مگر کہاں پر؟ ذرا اپنے کارنامے تو دیکھیں اور وہ بزرگوں کے کارنامے دیکھیں۔ 10 محرم شریف ہے، امام حسین پاک کے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ الصمد، اب امام زین العابدین کے پاس جاتے ہیں، میری طرف توجہ رکھو، امام زین العابدین کے پاس حضرت امام حسین جاتے ہیں، امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، 18 سال کا نوجوان ہے، اللہ بخار ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، حسین کا سگا بیٹا ہے۔ اللہ الصمد نے امام حسین پاک سے کہا ابا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ جام شہادت پی لوں۔ کہا نہیں بیٹا، تجھ سے سیدوں کی نسل چلے گی۔ اب اپنی بیبیوں کے پاس آ کر کے سمجھاتے ہیں، بیبیوں سے کہتے ہو میری بیبیوں، حسین کا وعدہ یہیں تک تھا، اگر تم چاہو تو اپنے گھروں کو جا سکتی ہو۔ بیبیوں نے کہا حسین ہمیں ایسا نہ کہو، حشر کے میدان میں ہم فاطمہ کی بہویں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ الصمد، اب سمجھانے کے بعد حسین پاک اپنی بہن کے پاس آ جاتے ہیں جن کا نام سیدہ زینب ہے، برابر سامنے بہن کھڑی ہے۔ ارے بہن ہو تو ایسی ہو، آج کی میری بہن کیسی ہے؟ بھیا ڈیجو پہ ناچ رہا ہے اور یہ اوپر دیوار سے پیسے پھینک رہی ہے، بھیا ڈیجو پہ کولے مٹکا رہا ہے، وہ اوپر چھت پہ سے ٹوفی پھینک رہی ہے اور گھر میں بڑی خوش ہو رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کولے کسے دکھا رہے ہو؟ یہ کولے کس کے لیے مٹکا رہے ہو؟ اپنی بہن کو دکھانا ہے، اپنی بھانجی کو دکھانا ہے، اپنی ماں کو دکھانا ہے؟ کیا گھر میں بہن بھانجیاں ماں نہیں ہے؟ او مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ، ذرا غور کرو، امام حسین پاک ادھر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت زینب کھڑی ہے، بھیا کھڑے ہیں، بہن بھی کھڑی ہے، امام حسین پاک آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بہن کی آنکھوں میں آنسو چھلکتے ہیں، آنسو چھلکتے ہیں، بہن نے نیچے کا ہونٹ دبا کر کے آنسو روک لیے، حسین پاک بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ کبھی بہن بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی بھائی بہن کے چہرے کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے جب نہیں رکا گیا، بہن کا قدم آگے بڑھ
जाते हैं। भाई ने भी अपनी बाहें खोल लेती, भाई ने भी अपनी बाहें खोल ली, बहन चिपट जाती है और चिपटने के बाद कहती है भैया, कभी बालों को चूमती है, कभी गले को चूमती है, कभी पेशानी को चूमती है। हजरत इमाम हुसैन बोले बहन क्या कर रही हो? कहा भैया भैया हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, औनो मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं, अली असगर अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, भैया हसन की निशानी हजरत कासिम भी शहीद हो चुके हैं। कहा भैया अब तुम करबला के मैदान में जा रहे हो? कहा बहन मैं जा रहा हूं। कहा बहन एक बात तो बता दे, तू मेरे हाथ चूमा करती थी मगर आज तुमने मेरे बाल क्यों चूमे हैं? आंखों में आंसू आ गए। कहा भैया एक दिन आप सो रहे थे, अम्मी जान आपके बाल काट रही थी और काटते काटते रो जाती है और रोने के बाद कहती है, रो करके बोलती है, ओ बेटी ज़ैनब ये मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, तेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले इसके गले पे हल्कूम पे छुरी चलाएंगे। कहा करबला में मैं नहीं होंगी, ओ मेरी बेटी ज़ैनब तू मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे के बाल संवार देना, रेत में संजाएंगे। आज मुझे वही करबला वही वक्त याद आ जाता है। अल्लाह समद बहन ने दूल्हा बना दिया। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होने के बाद जब घोड़े की लगाम खींची, रस्सी खींची, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। अरे बढ़ता कैसे? सैयदा सकीना जो छोटी सी बच्ची है, हजरत इमाम हुसैन की बेटी है, 7 साल की बच्ची है, आगे से घोड़े का पांव पकड़े हुए खड़ी है। घोड़ा अपनी ज़बान हाल से कहता हुसैन मैं अपने खून के कतरे कतरे को बहा सकता हूं मगर तुम्हारे बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता। नीचे को मुंह करा देखा तो बेटी खड़ी है। हुसैन घोड़े से उतरते हैं, बेटी को सीने से लगाते हैं। क्या बात है? कब वहां जा रहे हो जहां से भैया वापस ना आए, अच्छा अब्बास वापस ना आए। इतने में सैयदा ज़ैनब आकर के गोद में ले लेती है, कहती है बेटी सुनाओ तुम नबी के घराने की बच्ची हो। कहा नबी का अब तुम्हारे अब्बा जान इस्लाम को जिंदा करने जा रहे हैं, इस्लाम लड़खड़ा रहा है, उसको सींचने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे नाना ने जो वायदा किया था उस वायदे को वफा करने जा रहे हैं। अल्लाह समझ। कहा क्या तुम नहीं चाहती हो कि दीन जिंदा हो जाए, इस्लाम जिंदा हो जाए? हजरत सकीना पीछे हट जाती है। हुसैन घोड़े पे चढ़ के करबला में पहुंच जाते हैं, ऐलान कर देते जालिमों अब भी मान जाओ, मगर कहां उनको तरस आया, तीर चलाए बर्छे चलाए, हुसैन जख्मी हो जाते हैं, घोड़े से नीचे आ जाते हैं, घोड़े पे नीचे आ जाते हैं। एक जालिम सीने पे सवार हुआ जिसका नाम खाली है, लेकिन जरा सुनो, जैसे ही सवार हुआ उस वक्त कहा जाता था, पूछा जाता था तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। हुसैन पाक से जब पूछा तो हुसैन पाक ने कहा हाँ हाँ मेरी तमन्ना है। उन लोगों ने सोचा बीबी से मिलने जाएंगे, बहन से मिलने जाएंगे, बच्चों को चूमने जाएंगे, सबको समझाने जाएंगे, मगर हुसैन पाक तुम्हें क्या सबक दे के गए हैं? इस्लाम के शहजादों सुनो, हुसैन पाक ने सबक क्या दिया था? हुसैन बोले हाँ हाँ मुझे इजाजत है, हाँ हाँ मुझे चाहिए, मिलना है। कहा जाओ किससे मिलना चाहते हो? तो हुसैन बीवी बच्चों से मिलने नहीं गए। हुसैन पाक ने कहा जालिम मेरे सीने से हट जाओ, मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दे, मुझे अपने रब से मुलाकात करनी है। हुसैन जाते जाते बता गए अगर जो हुसैन को चाहने वाला है वो नमाजें नहीं छोड़ सकता, जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला है वो नमाजें पढ़ेगा। नमाजें अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो तो ढोल मत बजाना, नमाज अदा करना ताकि हुसैन की रूह भी तुमसे खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत शहीदाने करबला, नारे तकबीर,
نعرہ رسالت سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ. حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں. ان ظالموں نے گردن کو کاٹ دیا. نبی کا شہزادہ, نبی کا نواسا حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں. اللہ الصمد. اب ان ظالموں نے وہ بربریت کے پہاڑ توڑے, ان سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی ہے. حضرت امام زین العابدین کا یہ گریبان پکڑ کے کھینچ کے باہر ڈال دیا ہے. حسین کی سگی بیٹی سیدہ زینب ہے, حسین کی سگی بیٹی سیدہ سکینہ ہے. اللہ الصمد 7 سال کی بچی ہے, مگر سنو کان میں بالی پہنے ہوئے ہے. ایک ظالم یزیدی کی نظر پڑتی ہے, اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے. اس نے سوچا یہ بالی چھین لی جائے. نیلی پیلی آنکھیں نکالتا ہوا اس بچی کی طرف کو جب دوڑا, سیدہ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لرز جاتی ہے اور کہتی ہے مولا بچا لے, پروردگار اس ظالم سے بچا لے. اللہ الصمد. لیکن یہ ظالم جیسے ہی پیچھے بھاگا, حضرت سکینہ تھوڑی آگے بڑھتی ہے, اس نے یہاں پیچھے اتنی زور سے تھپکی ماری, حسین کی سگی بیٹی منہ ریت میں گھسٹ جاتا ہے. اللہ جانے ناک سے خون نکلا یا منہ سے خون نکلا. ارے تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ ارے ذرا سنو, وہ اسلام کی شہزادی آنکھوں میں ریت ہے, ناک میں ریت ہے, منہ میں ریت ہے. پھپھو مجھے بچا لو, پھپھو مجھے بچا لو. اس ظالم نے پھر جب کان پکڑ کے بالی کھینچنی چاہی, سیدہ سکینہ نے چہرہ ادھر کو کر لیا. ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا زمین ہل کے رہ جاتی ہے. اب بتاؤ اگر تمہاری چھوٹی سی بچی کو کوئی تھپڑ مارے کیا دل کہے گا؟ ارے حسین کی بچی, آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو آج ہمارے کتنے لوگ ہاتھ چومتے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ حسین کی سگی بیٹی ہے, تب ان کے تھپڑ لگا. ارے حسین کی بہن کی ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی. حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی کالر پکڑ کے کھچیڑا گیا اور ان پہ کوڑے برسائے گئے. تمہیں کیا پتا ہے اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ او میری بہنوں سنو, بھائیوں سنو, اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے. حضرت امام حسین کی بیٹی اتنی زور سے ان کے تھپڑ لگا انگلی چھپ جاتی ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے مولا تم مجھے ایک تھپڑ کی اجازت دے دے, اس ظالم کے اتنی زور سے تھپڑ ماروں گا 7 زمین کے طبق میں اس کو دھسا کر کے رکھ دوں گا. اللہ نے اجازت نہیں دی, کہا نہیں. ارے تم نبی کے گھرانے کی بچیوں کا صبر دیکھو, جب بچی کا یہ عالم ہے تو پھر ماں کا عالم کیا ہوگا, اور جب باپ کا عالم کیا ہوگا. اللہ الصمد. اس ظالم نے اتنی زور سے بالی پکڑی اور جب کھینچا تو کان چر جاتا ہے, کم از کم کھول ہی لیتا. ارے حسین کی بچی کو ستایا گیا. تمہیں کیا پتا کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ اب سنو, اب سنو یہ 10 محرم کو کیا کرتے ہیں. ان ظالموں نے گھروں میں آگ لگا دی ہے, ان سیدزادیوں کے ہاتھ باندھ لیے. حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے ہاتھ باندھے, ام رباب اور شہربانوں کے ہاتھ باندھے, حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ باندھے. اللہ اللہ ہاتھ باندھے. ارے کیا ان کا مرتبہ کم تھا؟ ہاتھ باندھ کے لے جایا جا رہا ہے. خولی جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اسی پہ امام حسین پاک کا سر ہے. کداتے ہوئے لیے جا رہے ہیں, شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ بھوکی پیاسی سیدزادیاں سامنے سے دیکھا ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے, اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے اور اس میں پانی ہے, روٹی کے سوکھے ہوئے 2-3 ٹکڑے ہیں. سیدہ زینب کے پاس آ کے کہتی ہے بچی, بیٹی مجھے پتا نہیں ہے تم کون ہو, مگر ضرور کوئی نہ کوئی تو ہو. ارے یہ حسین ہے جن کا سر ظالموں نے کاٹ دیا ہے. نانا ان کو چوما کرتے تھے. کہا بیٹی جس کا سر کٹا ہے اس کی ایک بہن ہے, ایک بہن اور ہے جس بہن کا نام سیدہ زینب ہے. اس بوڑھی کو کیا پتا میں زینب ہی سے
سے بات کر رہی ہوں. کہا جس کا نام زینب ہے اگر اس کی بہن کو پتا چل گیا کہ میرے بھائی کے سر کو کاٹ کر میرے بھائی کے سر کو کاٹ دیا تو وہ بہن اگر دوپٹہ اٹھا کے دعائیں کر دے گی تو یہ ظالم یزیدی سب زمین میں آئیں گے. کہا زینب بولی او بوڑھی ماں تم زینب کو کیسے جانتی ہو؟ کہا بیٹی میں فاطمہ کے گھر میں باندھی رہتی تھی, میرا نام فضہ ہے, میں نے ان کو گود میں کھلایا. زینب چھوٹی سی تھی ان کو گود میں کھلایا. حضرت فضہ نے جب اتنا کہا تو زینب بولی ہاں ارے تم نے دیکھا زینب کو؟ لو آج زینب کو سامنے دیکھ لو, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں یہی زینب ہے. ہاں ہاں اس زینب کے اندر اتنا پاور ہے اگر چاہے تو ہاتھ اٹھا کے زمین کو پھاڑ سکتی ہے, مگر کیا کرے ہمیں صبر کا دامن پکڑ کے چلنا ہے بھائی ہمارا امتحان میں فیل نہ ہو جائے. لے جس زینب کو تو نے گود میں کھلایا آج دیکھ اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہے. لے دیکھ جس زینب کو تو نے گود میں کھلایا آج وہ زینب 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے. اس نے بوڑھی نے جب دیکھا یہ سید زادی زینب ہے پاؤں کو چوم لیتی ہے اور چومنے کے بعد کہتی ہے بیٹی معاف کر دینا, اور شمر سے کہتی ہے ظالم کتے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ نبی کی نواسی ہے, اس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون موجود ہے. ارے قرآن کی آیتیں کس کے لیے؟ انہی کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن کی آیتیں اگر ان پہ تم درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز مکمل نہ ہو. اور ظالم ارے تو نے سید زادیوں کو ستایا, ہاتھ کھول دے ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گی. بڑھیا کو غصہ آیا, چھری لے کے ڈٹ گئی, مگر بوڑھی عورت کیا کر سکتی تھی؟ جیسے ہی چھری لے کر کے ڈٹی مار دوں گی مر جاؤں گی, ورنہ فاطمہ کی جیالی ہے. میں نے دیکھا جب فاطمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی اور یہ بچے اگر رونے لگے تو اللہ تعالیٰ جنت سے فرشتے جھولا جھولانے بھیجتا تھا. کہا جاؤ میرے نبی کی بیٹی میری عبادت کر رہی ہے, تم جا کر کے نبی کی بیٹی کے بچوں کو کھلاؤ. وہ جلال میں آ کے چھری لے کر کے ڈٹ جاتی ہے, کہے کہ کو مار دوں گی, مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا. اس بوڑھی عورت کے پیٹ میں چھری ڈالی, اس کو بھی مار دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. ارے تمہیں کیا پتا, ان سے کہنا جو اٹ کھیلیاں کھیلتے ہیں, ان سے کہنا جو ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے ہیں, ان سے کہنا جو تماشے اپنی شادیوں میں منگاتے ہیں, ڈھول تاشے گاجے باجے جو آج اسلام کا خون کر رہے ہیں, ان کو یہ پیغام میرا پہنچا دینا. اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے. اب چلتے چلے جا رہے ہیں, سیدہ زینب بھی جا رہی ہیں. امام حسین پاک کی بیٹی کے ظالموں نے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے. سیدہ سکینہ کے ہاتھ جب پیچھے کو باندھے اور گھوڑے پہ بٹھا دیا اور شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ باندھ کے گھوڑے پہ بٹھایا جائے کیا وہ گھوڑے پہ ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا. وہ بھی 7 سال کی بچی ہو اور ہاتھ بھی پیچھے کو ہے. سیدہ سکینہ کے ہاتھ باندھ کے بٹھا دیا, شور مچاتے ہوئے جا رہے. تھوڑی دور گھوڑا چلا, سکینہ منہ کے بل ریت پہ گر جاتی ہے, منہ سے یہ ناک سے خون نکل رہا ہے. اس چھوٹی بچی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے, بہت تکلیفیں اٹھائی ہے. پیارا تمہیں
کربلا والوں کا واسطہ، میری بہنوں آج کے بعد شریعت کے خلاف قدم مت اٹھانا۔ چھوٹی سی 7 سال کی بچی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، منہ کے بل گر گئی، ناک میں ریت، منہ میں ریت، آنکھوں میں ریت، خون نکل نکل کے جم گیا۔ اب مور سب قافلہ آگے کو نکل گیا، انہیں کچھ نہیں دکھ رہا، کھڑا نہیں ہوا گیا، ریتے پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہیں ابا جان پھپھو چلی گئی، بھیا چلے گئے، ابا جان سب چلے گئے، ابا جان مجھے بھی ساتھ میں لے لو، مجھے بھی لے لو۔ ارے جب اس بچی نے پکارا، امام حسین پاک کا جس نیزے پہ سر تھا وہ نیزہ چھٹا، اس خولی کے ہاتھ سے چھٹا، اور چھٹنے کے بعد زمین میں گڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی زمین میں گڑا ان لوگوں نے زور لگایا مگر نہیں اکھڑا، گھوڑوں کی جوڑی لگا لگا کر کے گھوڑوں سے طاقت لگوائی لیکن پھر بھی نیزہ نہیں اکھڑا۔ اب اس شمر کو دیکھو، اس ظالم یزیدی کتے کو دیکھو، اس نے کیا کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، امام زین العابدین کی کالر پکڑی اور پکڑنے کے بعد لا کر کے نیچے ڈال دیا اور کوڑے برسانے لگا، چمڑے کے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ کہا اپنے ابا سے کہو، اپنے ابا سے کہو یہ نیزہ اکھڑے اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، آج تمہاری کھال نکال دیں گے۔ 18 سال کا نوجوان، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، باپ شہید ہو گئے، چھوٹا بھیا شہید ہو گیا، ارے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، میدان میں پڑے ہیں۔ او نوجوانوں، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، تمہیں امام زین العابدین کا واسطہ، کبھی کسی بہن بیٹی کو مت تکنا، یہ اسلام ہم تک بڑی مشکل سے پہنچا، ان ظالموں نے اتنے کوڑے مارے، امام زین العابدین کا جسم لہو لہان ہو گیا، جبے پر جو لباس پہنے تھے پیراہن پر خون اندر سے آنے لگا، کہا بہت جب تک کہو گے نہیں تب تک تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ادھر سے کوڑا مارا، امام زین العابدین ادھر گرے، ارے وہ سید زادہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتا، لیکن ان کا صبر تو دیکھو، انہیں اپنے آپ کو نہیں بچانا تھا، نانا کے دین کو بچانا تھا، نانا کے دین کو بچانا تھا۔ اللہ الصمد، اتنا مارا اتنا مارا، اب جب سکت نہیں رہی، اٹھنے چلنے کی، مار رہے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے، پھپھو پھپھو۔ ابا نے کہا تھا بیٹا تمہیں جام شہادت نہیں پینا ہے، کیا کروں؟ اللہ الصمد، امام زین العابدین سرکتے سرکتے، کھچڑتے کھچڑتے ابا جان کے نیزے پر آ جاتے ہیں، اور وہ نیزہ پکڑنے کے بعد اوپر کو منہ کر کے کہتے ہیں ابا جان اب آپ کے سجاد میں اتنی ہمت نہیں ہے، ابا جان اب آپ کے زین العابدین میں اتنی طاقت نہیں ہے، ابا جان نیزے کو اکھاڑیے، ان ظالموں کے ہاتھ میں آ جائیے۔ ارے بیٹا فریاد کر رہا ہے ابا سے، اس ظالم نے پھر کوڑا مارا، امام زین العابدین پیچھے کو گرے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آواز آ جاتی ہے بیٹا سجاد تمہاری بہن میری بیٹی سکینہ گھوڑے سے پیچھے گر گئی ہے، پہلے اس کو اٹھا کر کے لے آؤ، بعد میں نیزہ اکھڑ جائے گا۔ جب دیکھا تو سکینہ نہیں ہے، ارے وہ تو ریت پہ منہ رکھے ہوئے، آنکھوں میں ریت، منہ میں ریت، ناک
آنکھ میں ریت خون نکل نکل کے جم گیا، ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے، بچی منہ کے بل گری تھی، کہہ رہی تھی ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، امام زین العابدین وہاں پٹ رہے، ارے یہ ہے حسین کے بچے، یہ نبی کا خاندان، یہ نبی کے شہزادے، یہ ہے علی کے گھر والے، تمہیں کیا پتہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ اللہ الصمد، اب جب دیکھا تو بچی نہیں ہے۔